اچھا لیکن یہ بس آپ بتائیں، یہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے جس کے آپ سربراہ ہیں، اس کا بیسیکلی کام کیا ہوگا؟ واٹ آر یو ایمنگ ایٹ؟ ایمنگ یہ سوچ ایک ہو، اپوزیشن کی ایک سوچ پہ آپ لوگ بیٹھے تو سوچ ایک ہی ہوئی نا؟ جی آپ لوگ بیٹھے بات ہوئی ہے نا، وہ تبادلہ خیال ہوا ہے، ملک کے معاملات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنا رول کیا ادا کرنا ہے۔ اب ہر ایک کا رول ہوتا ہے، حکومت کا ایک رول ہوتا ہے، اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے۔ تو اپوزیشن کے رول کو بہتر بنانا، اس کو آئین کے مطابق رکھنا، یہ سوچ ہے۔ 24 نومبر 26 نومبر آئین کے مطابق تھا رول اپوزیشن کا؟ 24 نومبر اور 26 دیکھیں غلط بھی تھا، لیکن جو حکومت نے کیا اسے بہت بڑی، وہ بھی غلط تھا، وہ بہت بڑی غلطی۔ ٹھیک ہے، دونوں سائڈ سے غلط۔ آپ احتجاج دیکھیں، لاہور میں جلسہ ہونا ہے، آپ اجازت دیں، کیوں جلسہ کیوں روکتے ہیں آپ؟ حکومت نے قوانین ایسے بنا دیے کہ آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ملک میں اپوزیشن کو۔ آپ اسمبلی میں یہ وہی کام جو خان صاحب کرتے تھے، اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جاتا، اسمبلی میں ایشوز نہیں آتے، اسمبلی میں آئین کی ترامیم بغیر پڑھے پاس ہو جاتی ہیں، قانون بغیر پڑھے پاس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اجرت کیوں ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی روایت شروع کی، اس سے پہلے یہ اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اب وہ مکمل زور پکڑ گئی۔ اچھا، آپ کے اتحادیوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی بھی، وزیر اعظم صاحب کی جی کیا مولانا صاحب 26ویں ترمیم کے ٹائم پر بھی اپوزیشن کے ساتھ تھے بائی دی وے، کیا مولانا صاحب اس پوائنٹ پر آئیں گے جہاں آپ لوگ چاہیں کہ حکومت کو اس ٹائم پر کولڈ شولڈر دیا جائے کمپلیٹلی؟ نہیں، کولڈ شولڈر کی ضرورت نہیں ہوتی، حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات رہنے چاہیے، گفتگو رہنی چاہیے، ڈائلاگ رہنا چاہیے، ورنہ تو سیاست نفرت تو نہیں بدل سکتے۔ پی ٹی آئی اس بات کو نہیں مانتی بس؟ دیکھیں تو یعنی اپوزیشن میں ایسی جماعتیں ہیں جو کہ بہت مختلف آرا کی ہیں؟ نہیں، اب تو جو سیاست ہو گئی ہے نا، جو یہ ایک دوسرے کو دبانے کی سیاست ہے، جو گرفتار کرنے کی سیاست ہے، گھر توڑنے کی سیاست ہے، یعنی نفرت میں آپ نے سیاست کو بدل دیا ہے، دشمنی میں بدل دیا ہے، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن حکومت اور اپوزیشن کا ملک کے لیے ڈائلاگ رہنا چاہیے، مفادات کے لیے نہیں۔ یہ جو مذاکرات کرتے ہیں نا کہ میں یہ لو تم یہ لے لو، اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے۔ مذاکرات کا مقصد ملک کا مفاد ہوتا ہے۔ اگریڈ۔ یہ کمیٹی جب آپس میں ایک کنسنسس ڈیولپ کر لے گی عباسی صاحب، تو کیا آپ حکومت کو ریچ آؤٹ کریں گے؟ نہیں، یہ کمیٹی کچھ نہیں کرے گی، یہ صرف ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے، کوآرڈینیشن کے لیے ہے۔ باقی تو سب جماعتیں جب بھی میٹنگ ہوگی بیٹھیں گی، تبادلہ خیال کریں گی، ایشوز پر بات کریں گی، ایشوز پر موقف ڈیولپ کریں گی۔ لیکن بہت ساری چیزوں پہ سوچ ایک ہو گئی نا بس صاحب، کیا اس بات پہ بھی سوچ ایک ہوئی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی، جیسے آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے پی ٹی یہ آئی بات ابھی ڈسکس ہوئی نہیں ہے، جب ہوگی تو دیکھ لیں گے۔ مذاکرات آپ نے کیا کرنے ہیں حکومت کے ساتھ؟ وہ تو موقف آپ نے رکھ دیا نا کہ حکومت الیکشن متنازع تھے، حکومت غیر نمائندہ ہے، حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک موقف ہے۔ بس اب اگر حکومت غیر نمائندہ ہے تو ساری حکومتیں غیر نمائندہ ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کی جو کے پی کے میں حکومت ہے وہ بھی غیر نمائندہ ہے، کنسیڈرنگ کہ فیڈرل گورنمنٹ غیر نمائندہ ہے، پنجاب کی گورنمنٹ غیر نمائندہ ہے، سندھ کی گورنمنٹ غیر نمائندہ ہے، بلوچستان کی، تو پھر کے پی ساری ہو جاتی ہے نا، ساری ہو جاتی ہے۔ جب الیکشن متنازع ہو جائیں تو پھر ساری غیر نمائندہ تو کیا مولانا صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ یہ لوگ فارم 47 کے ہیں تو پی ٹی آئی بھی فارم 47 کی ہوگی؟ وہ بھی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک بہتر ہے یا ایک نہیں ہے۔ اگر اسی جگہ قومی اسمبلی کے اندر دھاندلی ہوئی ہے تو صوبائی اسمبلی کے اندر دھاندلی ہو سکتی ہے۔ جب الیکشن میں ایک جگہ بھی دھاندلی ہو جائے، دھاندلی کی تعداد نہیں گنی جاتی کہ کتنی بڑی ہوئی ہے، دھاندلی ہوگی ہے، بس بات ہے الیکشن متنازع ہو گئے ہیں، حکومتیں غیر نمائندہ ہیں۔ مولانا صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں بس صاحب، وہ کہتے ہیں فوراً انتخابات کریں، اگری کرتے ہیں؟ فوراً کرائیں، لیکن اگر آپ شفاف کرا سکیں تو۔ اگر آپ نے الیکشن چوری کرنے پھر بالکل مت کرائیں، یہ وہ جو تمام حجت ہے نا، اس کو مت پورا کریں۔ مولانا صاحب نے ifs and buts نہیں لگائے بس سب ساتھ؟ نہیں، ifs and buts یہ لگاتے ہیں کہ الیکشن فیئر ہوں، فیئر الیکشن ملک کو چاہیے۔ اگر وہ کروا سکتے ہیں تو ہمیشہ اس قسم کے جمود کا جو حل ہے وہ الیکشن میں ہی ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے تو الیکشن ہی ایک متنازع بن جاتے ہیں۔ کل پورا 1 سال ہو رہا ہے بس اب، کل یوم سیاہ منا رہی ہے پی ٹی آئی، کیا اتحادی جماعتیں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اتحادی نہ کہیں چلے ان کو، وہ اس کسی قسم کے جلسے میں یا یوم سیاہ منانے میں ساتھ ہوں گے؟ آپ کی جماعتوں کی نہیں، ان کی دعوت ہے نہ، انہوں نے یہ بات ہوئی ہے، وہ اپنا کر رہے ہیں، اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے 10 تاریخ کو اپنا پروگرام رکھا ہے، تو دیگر لوگ بھی کوئی ٹی وی کی حد تک جاتا ہے۔ تو عوام پاکستان پارٹی بھی یا آپ اور مفتہ صاحب بھی کوئی کر رہے ہیں پروگرام اس طرح کا یا نہیں؟ نہیں، ہمارا کوئی ایسا اسپیسیفک پروگرام نہیں، ہم تو مستقل بات کر رہے ہیں نا۔ یہ تو کوئی اچھی اینیورسری تو نہیں ہے نا کہ کوئی خوشی کی بات ہے کہ جی 1 سال پورا کر لیا ہے،
ایک سال ویسے گورنمنٹ کے لیے خوشی کی بات ہے بس صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 1 سال مکمل کر لیے، اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس حکومت میں کوئی فچ نے جو ہے اچھی رپورٹ دے دی ہے پاکستان کی، پڑھنے وہ ریفارمز کے حوالے سے پڑھ کے بول رہی ہوں. سو ابھی تھوڑے سے پہلے رانا احسان افضل صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری اکانومی ٹھیک جا رہی ہے، ٹھیک ہے کرتے ہیں، ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہے، تو ایسے ہی صحیح ہے. جو اکانومی میں گروتھ نیگیٹو وہ ٹھیک ہوتی ہے؟ مجھے بتا دیں، نیگیٹو گروتھ ہے آپ کی اکانومی کی، جابس کریٹ نہیں ہو رہے، آپ ٹیکس کلیکشن نہیں کر پا رہے، آپ کے کاروبار میں کمی آ رہی ہے، سکڑ رہی ہے معیشت، سکڑ رہی ہے، اور لوگ نالاں ہیں، ملک سے بھاگ رہے ہیں. کشتی افریقہ سے یورپ جا رہی ہوتی ہے، ڈوبتی ہے تو پاکستانی ہوتے ہیں. یہ اچھی اکانومی کی نشانی ہے. یہ تو خیر نئی بات نہیں ہے بس، اب یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. نہ یہ کشتیوں والا ہیومن ٹریفکنگ والا، معذرت سے کہ ہیومن ٹریفکنگ نہیں ہے. پہلے اس پہ صومالیہ کے لوگ ہوتے تھے، اس پہ شام کے لوگ ہوتے تھے، افغانستان کے لوگ ہوتے تھے، آج پاکستانی ہے. یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ لوگ اس حد تک جانے کو تیار ہیں کہ وہ یہاں سے پیسے خرچ کر کے لاکھوں روپیہ افریقہ پہنچتے ہیں، وہاں سے پیسے خرچ کر کے لاکھوں روپیہ یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ حکومت خام خیالی میں نہ رہی. میں معذرت سے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے خام خیالی میں رہنے کی وجہ کیا ہے بس اب؟ کیونکہ بہتر پتہ نہیں ہے نا، کوئی کام کیا نہیں ہے، کوئی ریفارم نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. سو دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ یو وڈ وانٹ کہ گورنمنٹ لے، اب اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے، اور رانا صاحب بھی فرما رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے، ہماری بات کرنا آسان ہو جائے گی. پہلے خان صاحب کو منانا پڑتا تھا، خان صاحب کو منانا تو بڑا مشکل کام ہے، اب بات کریں گے تو اب آسانی ہوگی. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ اب بات کر کے آسانی ہوگی ان کے لیے، گورنمنٹ کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے ابھی کمیٹیاں بھی تحلیل نہیں کی مذاکرات والی. اصولوں پہ بات ہوتی ہے. دیکھیں وہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، آپ کے پروگرام پہ بھی کہا تھا کہ یہ ناکامی کا معاملہ ہے، کیونکہ ایجنڈا کوئی نہیں ہے. اب کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس لیے معاملات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. آپ کے ملک کے حالات بہت تشویشناک ہیں ہر حوالے سے. یہ شاید احساس حکمرانوں کو نہیں ہے. سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کو نظر نہیں آتی خرابی. یہ ہر حکمران میں بات ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کچھ زیادہ ہو گئی ہے. میرے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بنتی ہے واسف صاحب کہ چلیے حکمرانوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اپوزیشن بیٹھے گی، ایجنڈا کوئی نہیں ہے، کیا بات کریں گے، ابھی تک پی ٹی آئی والی بات. سو ڈو وی موو آن فرام ہیئر، یا ہم ایک وشس سرکل کے اندر راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھومتے چلے جائیں گے؟ موو آن کہاں سے کریں گے؟ نا امیدیں تو نہیں پھیلا سکتے نا. نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ کریں گے تو امیدی ختم ہوگی نا. جب آپ بات ہی نہیں کر رہے، جب آپ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، دبایا جا رہا ہے، زبان بندی کی جا رہی ہے، بنیادی حقوق آپ نے سلب کر دیے ہیں، الٹے سیدھے آپ نے قوانین بنا دیے ہیں، الٹے سیدھی ترامیم کر دی ہیں آئین میں، یہ بہتری کا راستہ ہے. Interesting perspective. Shahid Kakar صاحب, thank you very much for joining me in the program.